ہاں، وہی جو آپ کہہ رہے تھے نا، کچھ نہیں بدلا، اسی کے سن لیجئے. جی کچھ نہیں بدلا، دیوانے تھے دیوانے ہی رہے. کچھ نہیں بدلا، دیوانے تھے دیوانے ہی رہے. ہم نئے شہروں میں رہ کر بھی پرانے ہی رہے. دل کی بستی میں ہزاروں انقلاب آئے مگر دل کی بستی میں ہزاروں انقلاب آئے مگر درد کے موسم سہانے تھے، سہانے ہی رہے. آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی. ایک شعر یہ بھی پسند فرماتے ہیں لوگ کہ کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو، کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو، ایک بھولی ہوئی تصویر ابھر آئی ہے. JKB نیوز میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال اشر صاحب. آئیے ان سے سیدھی بات کرتے ہیں کہ اردو کی شاعری میں پہلے اور اب میں کتنا فرق ہے. یہ ایسا ہے، یہ آپ اگر تاریخ پہ ایک نظر ڈالیں گے شاعری کی، تو اس میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جس دور میں اچھے شاعر ہوئے ہیں اس دور میں خراب شعرا بھی ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی ایک خاص دور ہے کہ جس میں اچھے سارے شعرا اچھے ہی تھے. خراب تھے، خراب بھی تھے ساتھ میں، اسی لیے اس میں سے اچھوں کو یاد کیا جاتا ہے. جیسے میر تقی میر کے زمانے میں ہی کئی شعرا ایسے تھے، وہ خود میر نے ان کی برائی لکھی ہے اپنی. جو ذکر میر ایک کتاب ہے، اس میں کئی شاعروں کے بارے میں میر نے اچھی رائے ظاہر نہیں کی. تو ایسا ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ جس دور میں اچھے شعرا ہوتے ہیں اسی میں خراب بھی ہوتے ہیں، اسی میں سے تمیز کی جاتی ہے کہ یہ اچھے ہیں اور یہ خراب ہیں. تو آج بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی اصول تھے شاعری کے، وہ بھی دو خانوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک شاعری وہ ہے ایک شاعری تو وہ ہے جو مشاعروں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، اسے عوامی مقبولیت کی شاعری کہا جاتا ہے. ایک شاعری وہ ہے جو ہم رسائل میں اور اخبارات میں پڑھتے ہیں، اسے ادب عالیہ کا نام دیا جاتا ہے. جگر صاحب کے زمانے تک یہ ڈیفرنس نہیں تھا، یہ دو الگ الگ خانوں میں شاعری تقسیم نہیں تھی. جگر مراد آبادی کا اب 1960 کی بات کر رہا ہوں میں، اور اس کے بعد بھی میں تو دیکھتا ہوں، میں نے اپنی کم عمری میں یا زمانہ طالب علمی میں جو میں مشاعرے سنتا تھا وہ بہت معیاری مشاعرے ہوتے تھے، اس لحاظ سے کہ اس میں کچھ ایسے شعرا ہوتے تھے، انور مرزا پوری جیسے شعرا، یا اس زمانے کے جو مشاعروں کے مقبول شعرا ہوتے تھے عوام میں. لیکن اسی اسٹیج پر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے جیسے فراق گورکھپوری، یا اس زمانے کے جو عمدہ اور اعلیٰ شاعر جنہیں تسلیم کیا جاتا تھا. تو وہ ایک عجیب سا ایک بڑا خوبصورت سا گلدستہ ہوتا تھا اس زمانے کا مشاعرہ، کہ ہم اس میں زبیر رضوی صاحب کو بھی سن رہے ہیں اور جو مخمور سعیدی صاحب کو بھی سن رہے ہیں، اسی میں ہم ظفر گورکھپوری کو بھی سن رہے ہیں، تو اسی میں ہم ساغر اعظمی صاحب کو بھی سن رہے ہیں. تو اس میں یہ رکھا جاتا تھا ایک خوبصورت سا امتزاج. لیکن اب کیا ہے، اگر آپ رسائل میں چھپنے والے شعرا سے بات کریں گے مشاعرے کے بارے میں، تو وہ یہ کہیں گے کہ مشاعرے میں نیری بکواس کی جاتی ہے، یعنی ساری رات بکواس ہوتی ہے. اور میری بلکہ مظفر حنفی صاحب سے ایک مرتبہ اس سلسلے میں بات ہوئی، کہنے لگے کہ مشاعرے میں بکواس بہت ہوتی ہے. میں نے کہا سر کیا پرسنٹیج ہوگا بکواس کا؟ تو انہوں نے کہا 95%. تھوڑی دیر میں چائے آ گئی، ذہن منتقل ہوا. تو میں نے کہا مظفر صاحب، میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے رسائل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا بہت خراب رائے ہے. تو میں نے کہا اس میں بکواس کا کیا پرسنٹیج رائے ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 97% بکواس کلام شائع ہوتا ہے آج کے رسائل میں. تو میں نے کہا تو پھر مشاعرے بہتر ہیں کہ اس میں 95% بکواس ہوتی ہے، اس میں 97% بکواس ہوتی ہے. تو کہنے لگے یار تم نے بڑی چالاکی سے جو ہے تم نے یہ سوال کیا اور مجھے جو ہے شکست دی. میں نے کہا نہیں خیر، آپ کو تو ہمیشہ فتح حاصل رہی ہے، اور آپ ہمارے بہت بڑے ستون ہیں شاعری کے.
یہ میں نے ایک معمولی سا ایک جائزہ پیش کیا. کہ رسائل کے شاعروں سے بات کریں گے تو وہ مشاعرے کی شاعری کو برا کہیں گے، مشاعرے کے شاعروں سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے یار وہ شاعری ہے جو رسائل میں چھپتی ہے کہ جسے کوئی پڑھنا ہی پسند نہیں کرتا. تو یہ جو بیچ میں یہ کشاکش ہے اور یہ جو ڈفرینسز آئے ہیں یہ بہت خراب ثابت ہوئے ہیں رسائل کے لیے بھی اور مشاعروں کے لیے بھی. اور اسی سے کیا ہوا ہے کہ پھر ایک عجیب سا وہ ایک کیٹیگری اور بن گئی ہے، شاید آپ کی معلومات میں نہ ہو یہ کہ مشاعروں میں بھی اب دو کیٹیگریز بن گئی ہیں. ایک تو معیاری شاعر کہ جو مطلب اگر کل پارلیمنٹ میں بھی مشاعرہ ہو تو انہیں بلایا جا سکتا ہے، یعنی ان سے کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا، ان کی زبان ان کی جو سوچ ہے وہ سمبولک ہوتی ہے اور مطلب ڈیموکریٹک ویلیوز کے احترام کے ساتھ ہوتی ہے. ایک وہ شاعر ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کہ جو بالکل سیدھے پولیٹیکل ریمارک کرتے ہیں شاعری کے نام پہ، یا اپنی شاعری کو اتنی پستی کی طرف لے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم ایک گاؤں میں مشاعرہ پڑھنے جا رہے ہیں، ہمیں تو ان کی ذہنی سطح کے حساب سے شعر کہنا ہوگا. جبکہ پہلے کے جو شعراء تھے وہ ان کا سوچنا یہ تھا کہ ہماری ذہنی سطح یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، اگر ہمیں سمجھنا ہے تو یہاں آ جاؤ، ہم یہاں نہیں آئیں گے، تمہیں یہاں آنا پڑے گا ہمیں سمجھنے کے لیے. تو یہ جو ایک فرق آیا ہے کہ عوامی سطح پر جا کر شعر کہے جا رہے ہیں، اس سے شاعر کا نہ تو اسلوب قائم ہو پا رہا ہے، کوئی اس کا جو اسٹائل آف رائٹنگ ہوتا ہے وہ واضح نہیں ہے. ابھی وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی وہ دھڑام سے گٹر میں جا پڑا. کیا سیاست کو گھیرے میں لے کر شاعری کرنا کیا انقلابی شاعر ہے؟ وہ انقلابی شاعر کہیں گے؟ نہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں صاحب اس ٹرمینولوجی پہ کہ اگر کوئی شخص سیاست پہ شاعری کرنے لگتا ہے تو اسے انقلابی شاعر کہا جاتا ہے. انقلابی شاعر تو وہ ہے جو ٹرینڈز بدل دے. مطلب معاشرے میں اگر ظلم رائج ہے تو لوگ ظلم کرنا چھوڑ دیں، یہ انقلابی شاعری ہے. اگر معاشرہ جاہل ہے تو لوگ تعلیم کی طرف راغب ہو جائیں، یہ انقلاب ہے. اگر معاشرہ جو ہے وہ عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے، مین ڈومینیٹڈ ہے، تو وہ عورت کا احترام کرنا سیکھ جائے. بچوں سے اگر مزدوری کرائی جا رہی ہے تو ایسا کچھ لکھیں کہ لوگ بچوں کو گود لینے لگیں، یہ انقلاب ہے. سیاست پر بولنا کہاں سے انقلاب ہے؟ اسے آپ جرت کہہ سکتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ وہی والی بات کہ میں عوام کی ذہنی سطح پہ آ کے شعر کہہ رہا ہوں. مطلب لوگ اندر ہی اندر سیاست سے بدظن ہیں، نیتاؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے انہیں جب کوئی سامنے کسی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر نیتاؤں کو اور سیاست کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے، تو انہیں ایسا لگتا ہے یہ ہمارا نمائندہ ہے، اور ہم ان تالیوں کو انقلاب سمجھ بیٹھتے ہیں. اردو ادب کو زندہ رکھنے کے لیے مشاعرہ کتنا ضرورت ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ضرورت کی تو بات ایسی ہے کہ یہ بات تو وہ لوگ بھی تسلیم کریں گے جو شاعری کی دبی زبان میں مخالفت کرتے رہتے ہیں. آپ کسی مشاعرے میں جائیے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، جبکہ ہمارے ادب سے جڑی ہوئی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی. اس کا مطلب مشاعرہ جو ہے وہ عوامی کشش تو رکھتا ہے. مشاعرے میں ایک چپک تو ہے، جیسے داستان سنتے ہیں ہم تو ہم پھر یہی پوچھتے رہتے ہیں کیا ہوا پھر کیا ہوا. تو مشاعرہ ایک ایسی داستان تو ہے رات بھر کی یا کچھ گھنٹوں کی کہ اس میں آدمی ایک چپک کے رہ جاتا ہے، اس میں مقناطیسی کشش ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیمینارز میں نہیں ہوتی ہے, ورک شاپ میں نہیں ہوتی ہے, لیکن بنسبت مشاعرے کے عوامی مقبولیت جو ہے وہ مشاعرے کو زیادہ حاصل ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ مشاعروں سے بات نہیں بنے گی, صرف ہمیں ساری چیزوں کو پیرالل لے کے چلنا پڑے گا. ہمیں سیمینارز بھی کرنے پڑیں گے, ورنہ ہمارے جو قلم کار ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ہمارے جو نقاد ہیں, ہمارے جو تخلیقی نثر نگار ہیں, ہمارے جو مبصرین ہیں, انہیں کیسے ہم سن پائیں گے یا انہیں کیسے روزگار ملے گا؟ تو ہمیں ایک بہت خوبصورت, بڑا معیاری اور بڑا پسندیدہ توازن قائم کرنا پڑے گا مشاعرے, سیمینار, ورک شاپ, ان تمام چیزوں کے بیچ میں. اور جو فنڈز ہمیں سرکاری طور پہ ملتے ہیں ان کا بہترین استعمال کرنا پڑے گا. اور جو ہم اسپانسرشپ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں, اگر ہم مشاعرے کے لیے اسپانسرشپ حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سیمینارز کے لیے بھی کر سکتے ہیں یقیناً. کیا آپ کو نہیں لگتا سر کہ مشاعرے میں ابھی بہت کمی آ گئی ہے؟ ہاں, مشاعرہ دیکھیے نشانے پر تو ہے. جیسے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بات کہنے والا جو ہے اس کا کیا معیار ہے. مثلا کوئی آدمی اگر یہ پیمانہ بنائے ہوئے کہ ترنم, اچھا ترنم ہی اچھی شاعری کی علامت ہے, یہ نشانی ہے, اور رات میں مشاعرے میں گیا تھا, ایک شاعر نے ترنم سے پڑھا بس, تو یہ بھی ایک جھگڑا ہے کہ شاعری ہے وہ چاہے جس طرح سے بھی پیش کی جائے. آپ کہہ سکتے ہیں مجموعی اعتبار سے اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں گے, ایک نظر دوڑائیں گے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اچھے شعراء زیادہ تھے, اب یہ کہ انگلیوں پہ گنے جا رہے ہیں, نوبت یہ آ گئی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں ایک اور بھی دنیا دیکھ رہا ہوں جو عام لوگوں کی نظر سے اوجھل ہے. اردو جو ہے وہ اپنے دیوناگری اور رومن اسکرپٹ کے ساتھ, میں ایسے مشاعرے پڑھا ہوں دلی میں خصوصاً اور اس کے اطراف, کہ جہاں لڑکے بچے جو قلم کار ہیں وہ ہندی میں کلام لکھ کے لاتے ہیں, لیکن اردو سے انہیں بڑی رغبت ہے, اور جب وہ بولتے ہیں تو بہت اچھے تلفظ کے ساتھ اردو بولتے ہیں. تو میں انہیں بھی اردو کا سپاہی کہوں گا, میں انہیں بھی اردو کا قلم کار تسلیم کروں گا, کیونکہ معنوی اعتبار سے وہ اردو سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ جو شاعری کر رہے ہیں وہ ہمارے مستقبل کی شاعری ہے. تو وہ ابھی دنیا جو ہے وہ ایک جزیرہ ایسا ہے جو ابھی پوری طرح سے ابھر کے سامنے نہیں آیا ہے, اس کی پوری جو آب و تاب ہے ابھی دنیا کی نظر سے اوجھل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں, میری ذاتی رائے ہے, اگر آپ ریختہ کے مشاعرے سنیں گے, اور اس طرح کی بہت سی تنظیمیں ہر بڑے شہر میں قائم ہو چکی ہیں, تو وہ سبجیکٹس پر, کانٹینٹ پر زور دے رہی ہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے شاعر, اس کا معیار کیا ہے, اس کا طرز سخن کیا ہے. تو اگر یہ تنظیمیں فروغ پاتی رہیں تو شاعری میں آنے والے دنوں میں آپ بہت ہی زیادہ اس کے معیار کو بلند ہوتا ہوا دیکھیں گے. شاعروں کا سوال ہے کہ دیکھا جاتا ہے شاعروں کو کیا پروفیشنل ہونا چاہیے یا شوق اور ذوق کے لیے پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. جگر مراد آبادی صاحب کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ مراد آباد کے کسی بازار میں کوئی ان کی دکان تھی چشموں کی, چشمے بیچا کرتے تھے, لیکن وہ شعر اتنا اچھا کہتے تھے اور اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ وہ جہاں بھی کہیں بلایا جاتا تھا انہیں وہاں سے دوبارہ بلایا جاتا تھا. خطوط کا زمانہ تھا, وہ موبائل یہ سب تو تھے نہیں, تو خط لکھ کر لوگ کہتے تھے آئیے جگر صاحب آپ آئے تھے, بڑا اچھا لگا اور یہاں لوگ بڑے منتظر ہیں آپ کے. تو وہ ایک آدھ دفعہ پھر کہیں چلے جاتے تھے, پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ پورا ایک سیلاب سا آ گیا بلاووں کا. ایک دن میں کئی سو خط آنے لگے. تو پھر انہوں نے یہ لکھنا شروع کیا کہ بھائی میں اگر آپ کی فرمائش پر یا آپ کے حکم کی تعمیل میں اس طرح آتا جاتا رہا تو پھر یہ میری دکان اور میرے ذریعہ معاش کا کیا ہوگا. تو پھر لوگوں نے یہ لکھنا شروع کیا, انہیں پیٹرنائز کرنا شروع کیا لوگوں نے کہ آپ چشمے بیچنے کے لیے نہیں بنائے گئے جگر صاحب, آپ آئیے اور جو ہم
آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں وہ قبول فرمائیے. تو جگر صاحب ہی پہلے شاعر تھے مشاعروں کی دنیا میں جنہوں نے یہ اعزازیے کا سلسلہ جو ہے ان کی بدولت شروع ہوا. تو اس کے بعد اب آپ بتائیے، مثال کے طور پہ میں گرافک ڈیزائنر تھا، میں نہ کرتا تھا کام، لیکن جب میں مشاعروں میں آیا تو میرے ہی بزرگوں نے، جس میں خصوصاً ہمارے پروفیسر وسیم بریلوی، تو میں گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتا تھا، لیکن جب مجھے موج رامپوری صاحب نے سنا اور پھر وسیم صاحب کے سپرد کیا انہوں نے کہ بھائی وسیم صاحب یہ بچہ جو ہے اسے آگے بڑھائیے، تو اب اگر میں بلایا جانے لگا اور مجھے لفظ یہاں پہ دیکھیے فیس استعمال نہیں ہوتا ہماری دنیا میں کہ آپ کی فیس کیا ہے، یہ ہے نا، تو ہمارے یہاں اعزازیہ لفظ استعمال ہے. تو اعزازیہ کا مطلب یہ ہے کہ بخشش. بخشش تو نہیں، بخشش تو وہ ہوتی ہے جو جیسے آپ کلام پڑھ رہے ہیں اور کوئی آگے 500 کا نوٹ آپ کی جیب میں ڈال دے، بخشش تو وہ ہے. یہ تو ایک آنریریم ہے، مطلب ایک اس لیے ہے جیسے پہلے کے راجہ مہاراجہ نواب بادشاہ جو تھے وہ سرپرستی کرتے تھے قلم کاروں کی، ان کا وظیفہ ہوتا تھا. تو آج کے زمانے میں کوئی وظیفے تو مل نہیں رہے ہیں قلم کاروں کو، لیکن سماج کے جو عمدہ لوگ ہیں جو لٹریچر کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں اور زندہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک طرح سے سرپرستی فرماتے ہیں قلم کاروں کی، اور یہ انہیں زندہ رکھنے کا، انہیں جو ہے مین اسٹریم میں رکھنے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب بھی وہ مشاعرہ پڑھنے آئیں انہیں باقاعدہ آمد و رفت کا خرچ دیا جائے، اس کے علاوہ بھی کچھ دیا جائے، کیونکہ شاعر کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، اس کا بھی پیٹ ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو نظام ہے یہ ہمارے سماج میں اب سے نہیں صدیوں سے رائج ہے. آئیے کہ مشاعرے میں جگر صاحب نے اسے باقاعدہ ایک شیپ دیا، ایک شکل دی کہ شاعر جائے گا. اب جیسے کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا، وہ بنارس میں ہیں جگر صاحب اور بڑودہ سے فون آ گیا وہ آپ کو آنا ہے اگلے دن. تو انہوں نے کہا صاحب میں کیسے آؤں؟ تو کہا جاتا تھا صاحب آپ جو ہے وہاں سے لکھنؤ ایئرپورٹ سے آپ فلائٹ لے لیں. تو انور مرزا پوری اور جگر مراد آبادی یہ دو شاعر ایسے تھے اس زمانے میں جنہوں نے مشاعرے کے سلسلے میں ہوائی جہاز کا سفر کیا، مطلب ارلی 60s میں یا لیٹ 50s میں. تو اسے دیکھیے کچھ لوگ شاعری کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. جیسے میں نے بہت سے کام کیے، میں بتا رہا تھا ابھی آپ کو، ہر چیز میں ناکام ہوتا چلا گیا. میں سونے میں ہاتھ ڈالتا تھا اور مٹی بن جاتی تھی. لیکن مجھے دراصل بنایا ہی اسی لیے گیا تھا شاعری کے لیے. خدا جو ہے وہ دنیا کو ایسے ہی چلا رہا ہے. مطلب آپ صحافی کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں شاعر کیوں ہوں؟ ایک آدمی جو ہوٹل کا کاروبار کر رہا ہے، یہ اس کے دماغ میں یہی بات کیوں آئی کہ ہوٹل کا کاروبار، میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں. جو آدمی صفائی کرتا ہے سڑک پہ، اس کو بھی سمجھ لیجیے یہ ذہن میں خدا نہیں ڈالا ہے اس کے. جو کھانا بیچ رہا ہے، جو بھی دنیا میں جو کام جس کام سے لگا ہوا ہے، یہ سمجھ لیجیے اسے اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو مزدور ہیں، جو جن پر کہیں ظلم ہو رہا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا بالکل کہ انہیں ظلم سہنے کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن یہ کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جنہیں، وہ ایک شعر ہے شہزاد احمد کا ایک شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو میں شاعری نہ کروں تو کیا کروں؟ اور شاعری کے عوض جو نذرانہ مجھے ملتا ہے یہ وہی ہے جو ترقی پسند مصنفین نے بھی کہا ہے، ادب برائے زندگی. ایک ادب برائے ادب ہے کہ بھئی آنند نارائن ملا مجسٹریٹ تھے، کنور مہندر سنگھ بیدی سہر مجسٹریٹ تھے، ان کا سورس آف انکم وہ تھا. لیکن ادب برائے زندگی کے جو لوگ تھے، جیسے سعادت حسن منٹو تھے، تو وہ لکھنا ہی جانتے تھے، افسانے چھپتے تھے، پیسے ملتے تھے. اسی طرح بیدی صاحب تھے، وہ افسانے بھی لکھتے تھے، فلموں میں ڈائلاگ بھی لکھتے تھے. تو جو جس واسطے بنایا گیا ہے آخر میں وہ کام کرنے لگتا ہے. بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا، ہم ہی تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ، ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں.
چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ. یہ خاص پس منظر کی غزل ہے. اس کو میں غزل نہیں کہتا بلکہ زوال نامہ کہتا ہوں کہ خصوصاً میں عموماً اس طرح سے شعر کہتا نہیں ہوں اس انداز سے اس پیرائے میں، لیکن میں نے یہ غزل جو اس کا پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. ایک اور شعر ہے سر آپ کا، کچھ نہیں بدلا، دیوانے. دیوانے تھے کچھ نہیں بدلا، دیوانے اور تھے دیوانے ہی رہے. دیوانے ہی رہے، کچھ نہیں بدلا، دیوانے یہ تھے. سر کیسے آیا دماغ میں؟ یہ تو دیکھیے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ بات اس کے دماغ میں کیسے آئی. جی. حفیظ ہوشیار پوری صاحب کا ایک شعر ہے. نہیں، جب کسی چیز کو آپ سامنے دیکھتے ہیں تو اس حساب سے بھی ایک شعر آپ لوگ بنا ڈالتے ہیں. ایسا نہیں ہے، دیکھیے پورا ایک سسٹم ہے، اس کے اندر فلاسفی، اس کے اندر جو ہے لاجک، یہ ساری چیزیں، اس کے اندر سائیکلوجی کا بڑا دخل ہے. مثلا جو ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں آج انہیں دیکھ رہا ہوں یا آپ سے باتیں کر رہا ہوں، تو یہ ساری باتیں، جیسے میں ریل میں بیٹھا ہوں اور مختلف قسم کے مناظر مجھے نظر آ رہے ہیں، اس میں کہیں کوئی عورت جو ہے وہ مٹی کے چولہے پر روٹی بنا رہی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں سر، یہ شعر کب آپ نے بنایا ہے؟ کچھ نہیں بدلا، ہاں، دیوانے تھے. اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ شعر، جب یہ پوری غزل ہی جو ہے اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ جب میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو کینیڈا میں رہتے ہیں، ان سے جب میری ملاقاتیں ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں رہ کر بھی اپنی مٹی کی خوشبو نہیں بھولے، بلکہ وہ ایک ایک چیز بتاتے تھے کہ ایسا ہم جب یہاں رہتے تھے تو ایسا ہوتا تھا، برسات میں ایسا ہوتا تھا، گرمی میں ایسے ہم زندگی گزارتے تھے، سردی میں ایسا ہوتا تھا. وہ فلاں موڑ پہ ایک شخص رہتا تھا، وہ ایک بڑی بھی تھی، وہ کہانیاں سناتی تھیں. تو مجھے ایسا لگا کہ انسان اپنی بنیادوں سے اور اپنی جڑوں سے، اس کے جو روٹس ہوتے ہیں، وہ ان سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. تو یہ پوری غزل کا کینوس ہی وہی ہے، کچھ نہیں بدلا، دیوانے تھے دیوانے ہی رہے، ہم نئے شہروں میں رہ کر بھی پرانے ہی رہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جو ہندوستانی مٹی سے یا جو جہاں بھی رہتا ہے، وہ اس سے جو اس کا جو انسلاق ہوتا ہے، جو جڑاؤ ہوتا ہے، وہ اٹوٹ ہوتا ہے. وہ اس کے دیواروں در بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کا جو ایک ماحول ہے، جو اس کی دنیا ہے اندر کی، وہ جب خواب دیکھے گا. میں امریکہ میں کئی بار گیا تو میں سان فرانسسکو میں سو رہا ہوں ایک بہت عالی شان ہوٹل میں، لیکن جب میں خواب دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہوں. تو میں سان فرانسسکو کے اس ہوٹل کا خواب کیوں نہیں دیکھ رہا؟ اس کا مطلب میری جو آتما ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، جو میری جڑ ہے، جو میرا روٹ ہے. تو یہ اسی کو بیان کرتا ہے شعر. سر آپ ایک شاعر ہیں، اور جس طرح سے ابھی صحافت دیکھا جا رہا ہے تو زیادہ فرق لگتا ہے کیا صحافیوں میں اور شاعروں میں؟ صحافی زیادہ پریشان ہیں میرے خیال سے، ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے. شاعروں کا تو یہ ہے، کوئی چھوٹا مشاعرہ پڑھ لیتا ہے، کوئی بڑا مشاعرہ پڑھ لیتا ہے، کوئی قصبے میں چلا جاتا ہے، کوئی شہر میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں ملتا تو خود ہی مشاعرے کرانے لگتا ہے. لیکن اگر آپ کو کسی اخبار میں کام نہ ملے، خدا نخواستہ، تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی صحافت کا مشاعرہ تو ہوتا نہیں ہے. تو صحافی بہت اسٹرگل کر رہے ہیں، بہت زیادہ. مطلب میں اردو کی بات نہیں کر رہا، میں ہر زبان کی بات کر رہا ہوں. میرے ہندی میں بھی دوست ہیں، تو ان کا کیا ہے، بس چونکہ یہ ایک تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو بنا ہے، اس نے جو تعداد ہے کام کرنے والوں کی، اسے ہر شعبے میں کم کر دیا ہے. 100 لوگ اخبار میں کام کرتے تھے، یا 70 لوگ کرتے تھے، یا 15 لوگ کرتے تھے. اب بنگال سے ہی میں کہہ رہا ہوں سر کہ بنگال میں کافی جو ہے اردو جو اخبارات نکلتے تھے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ اردو اخبارات میں بہت کمی آئی ہے. کیا وجوہات ہیں کہ آبشار جیسے، آزاد ہند جیسے یہ سب اخبارات مر چکے؟ نہیں، یہ تو ہوتا آیا ہے، بہت سی تاریخیں ہیں. میں پریم گوپال متل، جو ہماری دلی کی آبرو تھے صحافت کی، تحریک ایک رسالہ نکالتے تھے سیمائی. اس کے علاوہ انہوں نے 1940 سے لے کے اور
60 تک بہت سے اخباروں میں کام کیا، جس میں ٹریبیون ہے، پیٹریوٹ ہے، جس میں بندے بھارت بھی تھا، لاہور کے بہت سے بڑے اخبار تھے. پھر دلی میں آ کر وہ پرتاپ وغیرہ میں بھی کام کرتے رہے، بہت سے فری لانسر بھی رہے وہ. تو ان کی کتاب پڑھ رہا تھا میں، لاہور کا جو ذکر کیا، کتاب بڑے غور سے پڑھی اور 3 مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں. تو اس میں جگہ جگہ ہے یہ. Never don't want to get down, 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 down. Never don't want to get down, 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 down. Never don't want to get down, 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 down. Never don't want to get down, 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 down. کہ یہ اخبار نکلا، کچھ عرصے تک لالا جی نے یہ اخبار اپنی جیب خاص سے نکالا، اس کے بعد تنگ آ کر بند کر دیا. پھر کوئی سیٹھ صاحب آئے، انہوں نے اخبار نکالا، منافع کا سودا سمجھا، یہ سوچا 2 پیسے لگاؤں گا، کماؤں گا، ہر آدمی چاہتا ہے. کچھ عرصے بعد اسے بھی بند کرنا پڑا. تو یہ اخبار کا جاری ہونا اور بند ہونا جو ہے مالی خسارے سے تعلق رکھتا ہے. تو اب اخبار کوئی کسی کا کوئی مذہبی فریضہ تو ہے نہیں کہ بھئی مجھے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے، اس میں نفع ہے نقصان ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا. لیکن اخبار جو ہے اگر منافع کا سودا نہیں ہے اخبار کے مالک کے لیے تو وہ کہاں تک خسارہ ہے؟ وہ 1 کوٹھی بیچ دے گا، دوسری تو نہیں بیچے گا نا. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اپنے اخبار کو اس کا سولوشن ہے بھی اور نہیں بھی ہے. اس طرح کے اخباروں کی تعداد مقرر ہو، ان کا پیمانہ اور ان کی کلاس، ان کا گریڈ مقرر ہو، اور انہی اخباروں کو گورنمنٹ جو ہے پیٹرنائز کرے، انہیں اشتہارات دیے جائیں باقاعدگی کے ساتھ. اور جو حل میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے تو ایسی کوئی ہمارے ہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کسی کو کوئی اخبار نکالنے سے روکے. لہذا ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایک شہر میں 2 اخباروں کی ضرورت ہے، کافی ہیں 2 اخبار، لیکن وہیں سے 20 اخبار جاری ہو جائیں تو اشتہار دینے والا بھی کہاں تک اشتہار دے گا اور خریدنے والا بھی کہاں تک خریدے گا. تو یہ ایسی چیز ہے جس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. گورنمنٹ چاہے تو ہو سکتا ہے، جیسے مشاعرے ہوتے ہیں نا، اس طرح صحافیوں کے لیے بھی کوئی ایسے پروگرام ہونے چاہیے. جیسے ان سے کہا جائے کہ آپ انہیں موضوع دیا جائے مختلف قسم کے کہ بھئی آپ ایک آرٹیکل چھوٹا سا، یعنی جو 5-7 منٹ میں ختم ہو سکے، آپ لکھ کر لائیے، اور بہت اچھے موضوعات دیے جائیں انہیں، جو حالات حاضرہ کمپٹیشن ہونی چاہیے. کمپٹیشن ہو، یا بس ایک ایسا ہے کہ بھئی یہ 10 صحافی بیٹھے ہیں، یہ 10 موضوعات پہ 10 منٹ اظہار خیال کریں گے، 100 منٹ میں یہ کام ختم ہو جائے گا. آدھے گھنٹہ 1 گھنٹہ اور لگا لیجئے. انہیں باقاعدہ نذرانہ ملے جیسے شاعروں کو ملتا ہے، ورک شاپ ہو، سیمینار ہو، کمپٹیشن ہو، یا ان سے باقاعدہ کام لیا جائے. جیسے اردو اکیڈمی ہے، یہ تو خیر مغربی بنگال اکیڈمی جو ہے یہ ندیم الحق صاحب کی سرپرستی میں، لیکن یہ کہ ہمارے دلی اردو اکیڈمی میں قمر رئیس صاحب کے زمانے میں، پروفیسر قمر رئیس صاحب کے زمانے میں صحافیوں کو کچھ کام دیے جاتے تھے. جیسے ان سے کہا جاتا تھا آپ مونوگراف لکھیے، آپ دیا شنکر نسیم پر لکھیے، آپ اسماعیل میرٹھی پہ لکھیے، آپ جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی پہ لکھیے. سر آپ کی شاعری جو رہتی ہے کہاں کس موضوع پہ زیادہ رہتی ہے؟ شاعری کا دیکھیے کوئی موضوع نہیں ہوتا، شاعری کی نفسیات ہوتی ہے. تو میں غزل کا شاعر ہوں. غزل کی جو قدریں اب رائج ہیں، یا جو بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ کتنے ادوار سے گزرتے ہوئے اب غزل کا جو موجودہ سروپ ہے، میں اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں. اس میں جمالیات کا بھی حصہ ہے، اس میں سیاسیات کا بھی حصہ ہے، اس میں نفسیات کا بھی حصہ ہے. آپ کی اب تک کی سب سے بہترین شاعروں میں سے کیا؟ مجھے تو یہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ تو میرا جو سننے والا ہے، جو قاری ہے، جو سامع ہے، وہ فیصلہ کرے گا. بہرحال کچھ شعر میرے جو مقبول ہیں بہت زیادہ، ان میں ایک سب سے مقبول شعر میرا یہ ہے کہ نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت،
ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے. ایک شعر میرا یہ بہت مقبول ہے، یہ آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت. ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی. ایک شعر یہ بھی پسند فرماتے ہیں لوگ کہ کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو، کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو، ایک بھولی ہوئی تصویر ابھر آئی ہے. ایک میری نظم اردو بہت مقبول ہے، تاج محل ایک نظم ہے، ایک نظم وصیت، انہیں بھی پسند کرتے ہیں لوگ. اور بہت سی غزلیں ہیں جن میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک شعر ضرور آتا ہے. جیسے یہ شعر لوگ کہتے ہیں کہ جو سیاست کے ایوان ہیں ان میں میرا یہ شعر بڑا پڑھا جاتا ہے. بہت سے سیاسی رہنما ایک دوسرے پہ طنز کے طور پر بھی اس شعر کا استعمال کرتے ہیں کہ ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ. تو اب یہ وقت طے کرے گا اور بہت سارے ایسے شعر. یہ تو میں نے آخری سوال، اردو ادب کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے کلکتہ خوب جانتا ہے کہ ادب کو کیسے زندہ رکھا جائے. میں کہوں گا کہ یہاں ہمیشہ سے جب کمیونسٹ حکومت تھی تب بھی لٹریچر زندہ تھا، آج بھی ہے. لیکن اب یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، حکومت کسی کی بھی ہو وہ تو آتی جاتی رہے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کمرشلائزیشن کے دور میں لٹریچر کے کتنا قریب رہ سکتے ہیں. یہ ایک بہت مشکل بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. انسان کو پیسے کی فراوانی اکثر ادب سے دور لے جاتی ہے. ادب سے مراد مینرزم نہیں ہے بلکہ لٹریچر. کوئی گوئٹے کو پڑھتا ہے وہ بھی لٹریچر ہے، کوئی اگر مہادیوی ورما کو پڑھتا ہے یہ بھی لٹریچر کے قریب جانا ہے، کوئی اگر فیض احمد فیض یا فراق گورکھپوری کو پڑھتا ہے یہ بھی لٹریچر سے قربت کی علامت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی معاشرہ کمرشلائز ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا سب سے برا اثر جو ہے وہ لٹریچر پر پڑتا ہے. اسے ایسا لگتا ہے یہ فالتو چیز ہے. جیسے شاعروں کے اور ادیبوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ خانہ خراب لوگ ہیں. کیا کہاں تم جا رہے ہو؟ جیسے میرا بچہ ہی صحافی بننا چاہتا تھا، وہ ایک صاحب مل گئے بہت پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا کیا رکھا ہے، مارے پھر رہے ہیں بہت سارے لوگ، آپ کیا کریں گے؟ وہ ڈپریس ہو گیا، اس کا ذہن ہی بدل گیا. ہو سکتا ہے وہ کلدیپ نیر بن جاتا. کلدیپ نیر تو زندہ رہیں گے نا جب تک صحافت ہے. تو ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم زندگی میں پیسہ چاہتے ہیں، ہم اپنے کمرے میں ایک بہت بڑی پیسوں کی الماری ہی دیکھنا چاہتے ہیں، یا کہیں ایک کونے میں رکھا ہوا گلاب کا پھول بھی دیکھنا چاہتے ہیں. کسی کتاب کو کھولتے وقت ہم کوئی خوشبو محسوس کرنا چاہتے ہیں. سر 2 لائن میں معاشرے کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے اور سرکار سے بھی کیا اپیل کرنا چاہیں گے اردو ادب کو زندہ رکھنے؟ اب یہ تو اپنے اپنے شوق پر ہے کہ کون کس کا رجحان ہے ادب کی طرف. آپ سحری کی رمضان کی سحری کی طرح تو اٹھانے نہیں آئیں گے لوگوں کو کہ آئیے ذرا مشاعرہ ہو رہا ہے چلیے، یا سیمینار ہو رہا ہے چلیے. یہ تو اب شوق ہے. یہ ہمیشہ سے دیوانوں کا شوق ہے. ادب کی طرف وہ لوگ رائج ہوتے ہیں جن کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل میں خدا رہتا ہے. اپنی شاعری سے بات کرتے ہیں، خاص جگہ بیننگز کے مشہور. ہاں وہی جو آپ کہہ رہے تھے نا، کچھ نہیں بدلا، اسی کے سن لیجئے. کچھ نہیں بدلا دیوانے تھے دیوانے ہی رہے. کچھ نہیں بدلا دیوانے تھے دیوانے ہی رہے، ہم نئے شہروں میں رہ کر بھی پرانے ہی رہے. دل کی بستی میں ہزاروں انقلاب آئے مگر، دل کی بستی میں ہزاروں انقلاب آئے مگر، درد کے موسم سہانے تھے سہانے ہی رہے. اے پرندو ہجرتیں کرنے سے کیا حاصل ہوا، اے پرندو ہجرتیں کرنے سے کیا حاصل ہوا، چونچ میں تھے 4 دانے 4 دانے ہی رہے.